بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ دل میں دوسروں کے لیے محبت پیدا کیوں ہوتی ہے؟ ایک شخص نے حضرت علی علیہ السلام سے پوچھا، یا علی، ہمارے دل میں کسی دوسرے کے لیے آخر اتنی محبت کیوں پیدا ہوتی ہے؟ کوئی اجنبی جسے ہم جانتے بھی نہ ہوں، اکثر ہمارے دل کو اتنا اچھا کیوں لگتا ہے؟ مولا علی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ نے دنیا پیدا کرنے سے پہلے تمام انسانوں کی روحیں پیدا کی اور تمام روحیں ایک جگہ جمع کی تھیں۔ وہاں پر جو روحیں ایک دوسرے کے نزدیک تھیں، جب وہ دنیا میں ایک دوسرے کے سامنے آتی ہیں تو محبت پیدا ہوتی ہے۔ اصل میں روحوں کے ملنے سے محبت پیدا ہوتی ہے۔ حضرت علی کا ایک اور قول ہے، انسان کی تمام پریشانیاں دو باتوں کی وجہ سے ہیں، ایک تقدیر سے زیادہ چاہتا ہے اور دوسرا وقت سے پہلے چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو نیکی کی ہدایت دے اور اپنے نیک بندوں میں شامل کرے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کے تمام اہل و عیال کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ آج انشاءاللہ سورہ النمل کی آیت نمبر 21 سے سٹارٹ کریں گے۔ اس کا ترجمہ اور تفسیر تفہیم القرآن سے بیان کروں گی جو اہل سنت جماعت کے لیے ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں اسے سخت سزا دوں گا یا ذبح کر دوں گا، ورنہ اسے میرے سامنے معقول وجہ پیش کرنی ہوگی۔ اس کی تفسیر ہے، موجودہ زمانے کے بعد لوگ کہتے ہیں کہ ہدہد سے مراد وہ پرندہ نہیں ہے جو عربی اور اردو زبان میں اس نام سے معروف ہے، بلکہ یہ ایک آدمی کا نام ہے جو حضرت سلیمان علیہ السلام کی فوج میں ایک افسر تھا۔ اس دعوے کی بنیاد یہ نہیں ہے کہ تاریخ میں کہیں ہدہد نام کا کوئی شخص ان حضرات کو حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت کے افسروں کی فہرست میں مل گیا ہے، بلکہ یہ عمارت صرف اس استدلال پر کھڑی کی گئی ہے کہ جانوروں کے ناموں پر انسانوں کے نام رکھنے کا رواج تمام زبانوں کی طرح عربی زبان میں بھی پایا جاتا ہے اور عبرانی میں بھی تھا۔ نیز یہ کہ آگے اس ہدہد کا جو کام بیان کیا گیا ہے اور حضرت سلیمان علیہ السلام سے اس کی گفتگو کا جو ذکر ہے، وہ ان کے نزدیک صرف ایک انسان ہی کر سکتا ہے۔ لیکن قرآن مجید کے سیاق و کلام کو آدمی دیکھیں تو صاف معلوم ہوتا ہے کہ یہ قرآن کی تفسیر نہیں بلکہ اس کی تحریف اور اس سے بھی کچھ بڑھ کر اس کی تغلید ہے۔ آخر قرآن کو انسان کی عقل و خرد سے کیا دشمنی ہے کہ وہ کہنا تو یہ چاہتا ہو کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے رسالے یا پلٹن یا محکمہ خبر رسانی کا ایک آدمی غائب تھا جسے انہوں نے تلاش کیا اور اس نے حاضر ہو کر یہ خبر دی اور اسے حضرت موصوف نے اس خدمت پر بھیجا، لیکن اسے وہ مسلسل ایسی چیستان کی زبان میں بیان کرے کہ پڑھنے والا اول سے لے کر آخر تک اسے پرندہ ہی سمجھنے پر مجبور ہو۔ اس سلسلے میں ذرا قرآن مجید کے بیان کی ترتیب ملاحظہ فرمائیے۔ پہلے ارشاد ہوتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ کے اس فضل اظہار امتنان کیا کہ ہمیں منطق الطیر کا علم دیا گیا ہے۔ اس فقرے میں اول تو طیر کا لفظ مطلق ہے جسے ہر عرب اور عربی دان پرندے ہی کے معنی میں لے گا، کیونکہ کوئی قرینہ اس کے استعارہ و مجاز ہونے پر دلالت نہیں کر رہا ہے۔ دوسرے، اگر طیر سے مراد پرندہ نہیں بلکہ انسانوں کا کوئی گروہ ہو تو اس کے لیے منطق بولی کے بجائے لغت یا لسان یعنی زبان کا لفظ زیادہ صحیح ہوتا، اور پھر کسی شخص کا کسی دوسرے انسانی گروہ کی زبان جاننا کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے کہ وہ خاص طور پر اس کا ذکر کرے۔ آج ہمارے درمیان ہزارہ آدمی بہت سی غیر زبانوں کے بولنے اور سمجھنے والے موجود ہیں۔ یہ آخر کون سا بڑا کمال ہے جسے اللہ تعالیٰ کا غیر معمولی عطیہ قرار دیا جا سکے؟ اس کے بعد فرمایا گیا کہ سلیمان علیہ السلام کے لیے جن اور انس اور طیر کے لشکر جمع کیے گئے تھے۔ اس فقرے میں اول تو جن اور انس اور طیر تین معروف اسماء جنس استعمال ہوئے ہیں جو تین مختلف اور معلوم اجناس کے لیے عربی زبان میں مستعمل ہیں۔
پھر انہیں مطلق استعمال کیا گیا ہے اور کوئی قرینہ ان میں سے کسی کے استعارہ و مجاز یا تشبیہ ہونے کا موجود نہیں ہے، جس سے ایک آدمی لغت کے معروف معنوں کے سوا کسی اور معنی میں انہیں لے۔ پھر انس کا لفظ جن اور طیر کے درمیان آیا ہے اور یہ معنی لینے میں صریحاً مانا ہے کہ جن اور طیر دراصل انس ہی کی جنس کے دو گروہ تھے۔ یہ معنی مراد ہوتے تو الجن و طیر من الانس کہا جاتا، نہ کہ من الجن والانس والطیر۔ آگے چل کر ارشاد ہوتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام طیر کا جائزہ لے رہے تھے اور ہدہد کو غائب دیکھ کر انہوں نے یہ بات فرمائی، اگر یہ طیر انسان تھے اور ہدہد بھی کسی آدمی کا ہی نام تھا تو کم از کم کوئی لفظ تو ایسا کہہ دیا جاتا کہ بیچارہ پڑھنے والا اس کو جانور نہ سمجھ بیٹھتا۔ گروہ کا نام پرندہ اور اس کے ایک فرد کا نام ہدہد، پھر بھی ہم سے توقع کی جاتی ہے کہ ہم آپ اسے انسان سمجھ لیں گے۔ پھر حضرت سلیمان علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہدہد یا تو اپنے غائب ہونے کی کوئی معقول وجہ بیان کرے، ورنہ میں اسے سخت سزا دوں گا یا ذبح کر دوں گا۔ انسان کو قتل کیا جاتا ہے، پھانسی دی جاتی ہے، سزائے موت دی جاتی ہے، ذبح کون کرتا ہے؟ کوئی بڑا ہی سنگ دل اور بے درد آدمی جوش انتقام میں اندھا ہو چکا ہو تو شاید کسی آدمی کو ذبح بھی کر دے، مگر کیا پیغمبر سے ہم یہ توقع کریں کہ وہ اپنے فوج کے ایک آدمی کو محض غیر حاضر ہونے کے جرم میں ذبح کر دینے کا اعلان کرے گا؟ اور اللہ میاں سے یہ حسن ظن رکھیں کہ وہ ایسی سنگین بات کا ذکر کر کے اس پر مذمت کا ایک لفظ بھی نہ فرمائیں گے۔ کچھ دور آگے چل کر ابھی آپ دیکھیں گے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام اسی ہدہد کو ملکہ سبا کے نام خط دے کر بھیجتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اسے ان کی طرف ڈال دے یا پھینک دے، القیہ علیہم۔ ظاہر ہے کہ یہ ہدایت پرندے کو تو دی جا سکتی ہے، لیکن کسی آدمی کو سفیر یا الچی یا قاصد بنا کر بھیجنے کی صورت میں یہ انتہائی غیر موزوں ہے کہ کسی کی عقل ہی خبت ہو گئی ہو تو وہ مان لے گا کہ ایک ملک کا بادشاہ دوسرے ملک کی ملکہ کے نام خط دے کر اپنے سفیر کو اس ہدایت کے ساتھ بھیج سکتا ہے کہ اسے لے جا کر اس کے آگے ڈال دے یا اس کی طرف پھینک دے۔ کیا تہذیب و شائستگی کے اس ابتدائی مرتبے سے بھی حضرت سلیمان علیہ السلام کو گرا ہوا فرض کر لیا جائے، جس کا لحاظ ہم جیسے معمولی لوگ بھی اپنے کسی ہمسائے کے پاس اپنے کلام کو بھیجتے ہوئے ملحوظ رکھتے ہیں؟ کیا کوئی شریف آدمی اپنے ملازم سے یہ کہہ سکتا ہے کہ میرا یہ خط لے جا کر فلاں صاحب کے آگے پھینکا؟ یہ تمام قرآن صاف بتا رہا ہے کہ یہاں ہدہد کا مفہوم وہی ہے جو ازرو لغت اس لفظ کا مفہوم ہے، یعنی یہ کہ وہ انسان نہیں بلکہ ایک پرندہ تھا۔ اب اگر کوئی شخص یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے کہ ایک ہدہد وہ باتیں کر سکتا ہے جو قرآن اس کی طرف منسوب کر رہا ہے، تو اسے صاف صاف کہنا چاہیے کہ میں قرآن کی اس بات کو نہیں مانتا۔ اپنے عدم ایمان کو اس پرندے میں چھپانا کہ قرآن کے صاف اور صریح الفاظ میں اپنے من مانے معنی بھر جائیں، گھٹیا درجے کی منافقت ہے۔ آیت نمبر 22 کچھ زیادہ دیر نہ گزری تھی کہ اس نے آ کر کہا، میں نے وہ معلومات حاصل کی ہیں جو آپ کے علم میں نہیں ہیں، میں سبا کے متعلق یقینی اطلاع لے کر آیا ہوں۔ اس کی تفسیر ہے، سبا جنوبی عرب کی مشہور تجارت پیشہ قوم تھی، جس کا دارالحکومت مارب موجودہ یمن کے دارالسلطنت صنعاء سے 55 میل بجانب شمال مشرق واقع تھا۔ اس کا زمانہ عروج معین کی سلطنت کے زوال کے بعد تقریباً 1100 قبل مسیح سے شروع ہوا اور 1000 سال تک یہ عرب میں اپنی عظمت کے ڈنکے بجاتی رہی۔ پھر 115 قبل مسیح میں جنوبی عرب کی دوسری مشہور قوم حمیر نے اس کی جگہ لے لی۔ عرب میں یمن اور حضرموت اور افریقہ میں حبش کے علاقے پر اس کا قبضہ تھا۔ مشرقی افریقہ، ہندوستان، مشرق بعید اور خود عرب کی جتنی تجارت مصر و شام اور یونان اور روم کے ساتھ ہوتی تھی وہ زیادہ تر انہی سبائیوں کے ہاتھ میں تھی۔
اسی وجہ سے یہ قوم قدیم زمانے میں اپنی دولت کے لیے نہایت مشہور تھی، بلکہ یونانی مورخین تو اسے دنیا کی سب سے زیادہ مالدار قوم کہتے ہیں۔ تجارت کے علاوہ ان کی خوشحالی کا بڑا سبب یہ تھا کہ انہوں نے اپنے ملک میں جگہ جگہ بند باندھ کر ایک بہترین نظام آبپاشی قائم کر رکھا تھا، جس سے ان کا پورا علاقہ جنت بنا ہوا تھا۔ ان کے ملک کی اس غیر معمولی سرسبز و شادابی کا ذکر یونانی مورخین نے بھی کیا ہے، اور سورہ سبا کے دوسرے رکوع میں قرآن مجید بھی اس کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ ہدہد کا یہ بیان کہ میں نے وہ معلومات حاصل کی ہیں جو آپ کے علم میں نہیں ہیں، یہ معنی نہیں رکھتا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام سبا سے بالکل ناواقف تھے۔ ظاہر ہے کہ فلسطین و شام کے جس فرمانروا کی سلطنت بحر احمر کی شمالی کنارے یعنی خلیج عقبہ تک پہنچی ہوئی تھی، وہ اسی بحر احمر کے جنوبی کنارے یمن کی ایک ایسی قوم سے ناواقف نہ ہو سکتا تھا جو بین الاقوامی تجارت کے ایک اہم حصے پر قابض تھی۔ علاوہ ازیں زبور سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام سے بھی پہلے ان کے والد ماجد حضرت داؤد علیہ السلام سبا سے واقف تھے۔ ان کی دعا کے یہ الفاظ زبور میں ہمیں ملتے ہیں: اے خدا، بادشاہ یعنی حضرت داؤد علیہ السلام کو اپنے احکام اور شہزادے یعنی حضرت سلیمان علیہ السلام کو اپنی صداقت عطا فرما۔ ترسیس اور جزیروں کے بادشاہ نظریں گزرانیں گے، سبا اور شیبا یعنی سبا کی یمنی اور حبشی شاخوں کے بادشاہ ہدیے لائیں گے۔ باب 72 آیت 102 اور 10 اور 11۔ اس لیے ہدہد کے قول کا مطلب یہ معلوم ہوتا ہے کہ قوم سبا کے مرکز میں جو چشمدید حالات میں دیکھ کر آیا ہوں وہ ابھی تک آپ کو نہیں پہنچے ہیں۔ آج تک کے لیے بس اتنا ہی۔ نیکسٹ انشاءاللہ آیت نمبر 23 سے سٹارٹ کریں گے۔ تب تک کے لیے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔